اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ تخلیق کیا۔ آج جیلم کے اندر وہ موجود ہے، چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ میں، جہاں پہ انہوں نے اس کی ایک عملی تصویر عوام الناس کے لیے پیش کی، تو جس کی زیارت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو سید امتیاز نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے یہ نسخہ تحریر کیا، کیا کہیں گے؟ یہ خیال کیسے آیا، کیسے سوچا، اور کتنا عرصہ اس پہ لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نیکی جو ہوتی ہے وہ بزرگان دین کے توفیل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ قرآن ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے، تو یہ اللہ والوں کی نسبت سے ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ تو الحمدللہ میرے جو بزرگ ہیں جناب الحاظ سید طاہر حسین سرکار غوث اعظم ہیں، تو انہوں نے مجھے اس طرح موٹیویٹ کیا تھا کہ ہم اکیڈمی قوت ہیں، لیکن قرآن لکھنے کے معاملے میں ہم اسلامی دین سے بہت پیچھے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر اس نسخوں پہ کام کیا۔ پہلے میں نے 1.25 کلومیٹر لمبا قرآن لکھا، بغیر ترجمے کی دنیا میں سب سے بڑا قرآن پاک لکھا، اس کو اقبال اسٹیڈیم میں اوپن کیا گیا۔ تو پھر وہ ڈی سی اور کمشنر صاحبان نے پھر مجھے یہ کہا کہ ہمیں آپ ترجمے کے ساتھ لکھ کے دیں، کیونکہ ترجمے کے ساتھ دنیا کوئی بھی نسخہ موجود نہیں، ہمارا ہو جائے گا، اس سے پاکستانی اسلام کی خدمت ہو جائے گی۔ پھر 13 رجب سامنے آ رہا تھا، تو 13 رجب اس کو شروع کیا، تو الحمدللہ ایک رمضان چھوڑ کے اگلے رمضان کی 27ویں رات کو اس کو وائنڈ اپ کر کے پورے پاکستانیوں کی طرف سے یہ الحمدللہ یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی یا رسول اللہ آپ رحمۃ اللہ عالمین ہے، تو یہ پاکستانیوں کی طرف سے ہمارا تحفہ ہے، وسیعت امتیہ قبول فرمائے، مجموعی طور پر ہمارے پاکستانیوں پہ خیر فرمائے، کاروبار پہ، مال جان پہ، ہم ایک ترقی یافتہ قوم میں کنورٹ فرمائے۔ تو یہ اس مسئلے کے لیے کر گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ نے اس کو شروع کیا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ 2 مہینے یا اس کا کوئی ٹارگٹ آپ نے سیٹل کیا تھا تحلیق کرنے کا اس کا؟ جی میرا 5-6 مہینے کا ٹون پہ 5-6 میں لکھا جائے گا، لیکن اللہ کی رضا کے آگے پیر کی رضا تو نہیں نہ چلتی۔ جی وہ مولا ہے ہمارا، اللہ پاک کی جناب نے پھر جیسے جیسے توفیق بخشی مصطفیٰ کے وسیلے سے، پھر ویسے ویسے اس کو لکھتے گئے۔ پھر اس کی پروف ریڈنگ کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، اس کو چیک بھی کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا یہ پہ بھی ہوتا ہے اتنا بڑا قرآن لکھ رہا ہوں تو یہ، اور اس کو دنیا نے دیکھنا ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا سوچیں کیا ہو، اور تو الحمدللہ لیکن اس کو کمپلیٹ کر گئے۔ اور آج دن میں کتنی دفعہ کتنے گھنٹے اس کو لکھتے تھے؟ یہ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کبھی سارا دن، کبھی ساری رات، آدھا گھنٹہ، کبھی گھنٹہ، اور کبھی ایک آیت ہی لکھتے تھے، بس ترجمہ لکھتے تھے تو جسم جواب دے جاتا تھا، تو یہ پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس طریقہ کار سے اس کو 1.25 سال کا ٹائم لگا۔ کمرہ مخصوص تھا، اس کا ڈریس مخصوص تھا، اور پھر اس کا یہ ہے کہ وہیں پہ اس کمرے میں رہتے تھے، اور کنارہ کسی دنیا سے تقریباً کی ہوئی تھی، تو ضروری کوئی چیز ہوتی اس سے جانا پڑتا تھا، ورنہ وہ کمرے میں زیادہ ٹائم گزارتے تھے۔ یکسوئی تاکہ حاصل ہو اور بنے طرف دھیان ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت آپ کو پتا ہے کہ ملتی جلتی بہت زیادہ ہے۔ سورہ رحمان میں کبھی یہ اچھا بہت زیادہ ہے، تو بندے نے اوپر والے شروع کی اور بات دھیان اور طرف ہو جائے، نظر نیچے والی پڑ جائے، اور سارا بیچ میں جو غائب بھی ہو جائے، تو وہ پھر اس لیے بڑا اس کو دھیان سے لکھنا پڑتا ہے، اس کی جانچ چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر کی کون سی شیٹ آپ نے استعمال کی ہے، قلم کون سا تھی، سیاہی کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا؟ یہ نا پلاسٹک کے اس کے صفحات ہیں، ٹھیک ہے، پلاسٹک مضبوط ہے، باقی فاسق کا ذمہ تو اللہ پاک نے لیا ہے۔ جی بے شک۔ تو اس کی جب پرماننٹ مارکر ہیں تو اس کو ہیٹ دی جاتی تھی تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے نا اس کی جذب ہو جائے، بعد میں اترے نہ، صفائی وغیرہ کریں تو اترے نہ، ٹھیک ہے، تو اس طریقے کار سے الحمدللہ اس کو لکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ابھی تک لکھے ہوئے؟ اس کو 4-5 سال ہو گئے ہیں، تو آپ کے سامنے ابھی چمک دم رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو صفائی کریں گے اور چمک جائے گا۔ اچھا، حکومتی سطح پہ اور کیا سپورٹ ہوئی، اور عالمی سطح پہ اس کا ورلڈ بک میں نام آیا لکھوانے میں؟ اس میں یہ ہے کہ عالمی پاکستان کے طور پہ تو بڑی الحمدللہ پاکستان کی عوام بھائی ہیں میرے، ابھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ایسے بٹ صاحب نے جو ہے بلایا حل کی، اور انہوں نے کیش پرائز کا اعلان کیا ہے، کچھ ڈی سی آ جاتے ہیں، سی آ جاتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ پھر اپنے انسٹیٹیوٹ میں آگے بھیج دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ وغیرہ مل جاتے ہیں۔ اوپر لیول پہ تو اللہ کا کرم ہے بہت بڑا، آپ کو پتہ ہے ہم پہ، ہمارا خیال فرمایا جی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وفاقی سطح یا صوبائی سطح پہ ابھی تک کوئی نہیں، ہو جائے گا، یعنی اس کو آپ کو انہوں نے وہ اونرشپ نہیں دی جو جس کا آپ حقدار ہیں؟ مولا پاک نے دے دیا نا جی، بڑھیا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ آخر پہ کیا پیغام دیں گے؟ یہ آپ 2 دن کے لیے یہاں پہ یہ نمائش ہے؟ ارادہ تو یہی ہے
اگر انتظامیہ اس کو بڑھا دے تو یہ لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ہے ان کو آج پتہ چلے گا. یعنی آپ بڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں جی. میں جب 2 دن رکھنے 3 دن رکھنے لوگ آتے ہفتہ رکھ لیں بے شک. رکھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے ساتھ اگر میرا وہ کوئی چارجز نہیں ہے جی. ہاں ٹھیک ہے جی. اللہ کی رضا کے لیے جو نا. دوست خدمت بند کرتے ہیں اس میں گاڑی گوڑی کا اس کی علیحدہ گاڑی ہے جس ہاں. کو لے کے جاتے ہیں. جب جائیں گے تو اتار کے تو اس کے ساتھ بات لے جائیں گے. جتنی اب لگ گیا اس کو سیاحت میں رکھے 6 دن رکھے آپ کو آپ اگلے کی خوشی ہے. ٹھیک ہے. جتنے دن مرضی رکھیں آپ کی طرف اجازت ہے. میری طرف سے مجھے ٹھیک کوئی ہے. یعنی صبح سے لے کے شام تک لوگ آئیں بچے آئیں بڑے آئیں وہ آپ ان کو ضرور بریف کریں گے اس کے بارے میں. بالکل کریں گے. یہ ہمارا کام ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. آپ کا کام ہے نا مائک پکڑ کے آپ نے مشورات کر رہے ہیں. میرا کام ہے جو میرا مسلمان آدم علیہ السلام سب سے کہیں نہ کہیں تو رشتے داری ہے نا. جو بھی آئے گا میرا تعلق واسطہ ہی ہوگا. مسلمان بہن بھائی ہیں تو ان کو بتانا میرا حق بنتا ہے. میں بتاؤں گا کل کو اللہ پاک جناب راضی ہوں گے یہ کام کر رہا ہے تو اور قربت ملے گی. صحیح. تو فیملی کے اندر بھی اس طرح کا کوئی رجحان بچوں کے اندر ہے؟ بالکل ہے جی. بچے بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں. انہوں نے تفسیر وغیرہ لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں. ابھی دینی کتابیں یوز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کا پورا گھرانہ اسی تدریس کے عمل سے ہی ہے؟ پورا گھرانہ نہیں کہہ سکتے جی. جس کو اللہ پاک ہدایت دے دے. یعنی فیملی آپ کہہ سکتے ہیں؟ فیملی کہہ سکتے ہیں. جن کو رب پاک جناب ہدایت دیتے جائیں گے وہ اس طرف آتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا شاہ جی. جی میرے ساتھ موجود ہے امتیاز شاہ صاحب جنہوں نے یہ تحریک کیا ہے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے لیے ایک خوبصورت نسخہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کا جو ہاتھ سے لکھا با ترجمہ 31 جو اس کے پلے ہیں اور یہ لمبائی کے حساب سے بھی اور چوڑائی کے لحاظ سے بھی ایک سنہرا چیز ہے جس کو دیکھیں اور اپنی روح کو تازہ کریں, ایمان کو تازہ کریں. جیلم چیمبر آف کامرس میں آپ اس کو آ کے دیکھ سکتے ہیں. اپنی فیملی کے ساتھ آئے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے تمام مصروفیت سے ٹائم نکال کر ایک دفعہ ضرور آئے اور اس قرآن مجید کے خوبصورت نسخے کی زیارت کریں.